مسلسل 9 ڈیز ہو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی طرف اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے، پھر چاہے وہ میزائل ڈرون لانچ سائٹس ہیں انہیں نشانہ بنانا ہو، اس کے علاوہ مختلف شہروں کو نشانہ بنانا ہو، اور پھر یہ کہنا ہو کہ جی یہاں پر نیوکلیئر فیسلٹی موجود تھی اس لیے ہم نے اسے اٹیک کیا ہے۔ سینٹکام کے مطابق کمانڈ سینٹرز ہیں، فضائی دفاعی نظام ہے، میزائل ڈرون لانچ ہے، سائٹس ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اکارڈنگ ٹو ٹرمپ کا جو لیٹسٹ بیان ہے یہ رکنے نہیں والا ہے، اس کو جاری رکھا جائے گا جب تک کہ مکمل طور پر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایران کا جو دفاعی سسٹم ہے اور دوسرے ملکوں کو اٹیک کرنے کا سسٹم ہے اسے تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ ان نٹ شیل، ایران نے اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھرپور جواب دے رہے ہیں، اور مارکو روبیو نے عالمی طاقتوں سے ابنا ہرمز کی بحری حفاظت میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ مین وائل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ موقف کہ ایران کو نہ دھمکی دی جا سکتی ہے اور نہ ہی لالچ، دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ ابنا ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ اس کرنٹ ڈیولپمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ خالد صاحب صبح بخیر، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ خالد صاحب، اب یہ 9ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، کیا اس کا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس اپنی پوری فورس استعمال تو کر رہا ہے، ساتھ ہی مارکو روبیو کا یہ بیان کہ وہ باقی دنیا سے، اگر میں یہ کہوں کہ منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ آپ بھی آگے آئیں اور ہرمز کو کھلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سو اگین یو ایس ایک بیک فٹ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل اور سعدیہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ جی دن بدن امریکہ کے اندر یہ سوال بڑھتا جا رہا ہے اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے اندر شرکت کیوں کی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ پچھلے سال جو جون میں حملہ کیا تھا کہ نیوکلیئر ان کا جو انریچمنٹ پروگرام یعنی نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی کہا کہ ہمارے امریکہ کے لوگ تو ایک بوند بھی استعمال نہیں کرتے اسٹریٹ آف ہارمز سے، تو اگر یہ نہیں کرتے اور نیوکلیئر پروگرام بھی اب اوبلیٹریٹ ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ جنگ کیوں ہوئی، اور دوبارہ ہوئی ہے تو پھر امریکن کیوں اتنی پرائس دے رہے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ کوشچن پوچھا۔ اب اس وقت گیم آف نروز اس لیے ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ سسٹین کرے گا خاص طور پر اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول، اتنی ہی ان کی بارگیننگ لیوریج زیادہ ہوگی۔ اسٹیٹ آف ہارمز ہم سب جان چکے ہیں، کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ کتنا سینسٹیو ہے، ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی ضرور ہے، لیکن مجھے لگا ہے کہ جب میں کل تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے اب لگا ہے کہ امریکہ نے جس طرح ایکٹ کیا سون آفٹر دی ایم او یو، ایک تو پریشر بہت تھا اس کے اوپر امریکہ کا اور اسرائیل کا، نتنیاہو کا، کہ آپ نے کمپرومائز ڈیل کی ہے، اس میں تو اس طرح کی آگے آنے والے وقتوں میں تو ایران کو آپ بہت زیادہ شے دے دیں گے۔ تو پھر آپ کو نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ نے وعدے کے مطابق پہلے 36 بلین کمپنسیشن سے شروع کیا، پھر 24 کہا، پھر 12 کہا، پھر اس پہ خلافی باتیں کر۔ ایک اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے مختلف موقعوں پر یہ کہا تھا کہ جب باقی ملک جو ہے میزائل رکھ سکتے ہیں تو ہم ایران کو کیسے منع کریں۔ تو اس سے ایران کو بڑا حوصلہ ہوا کہ میری ایک ایلیمنٹ آف لیجیٹیمیسی آ رہی ہے، لیکن پھر مارکو روبیو نے کہا کہ ہم کسی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اب دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، جو کانفلکٹ ہے، جو ایران کو لگا کہ یہ گڈ کپ بیڈ کپ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ایک مجھے انسینٹیو دیتا ہے، دوسرا اس کو کٹیل کرتا ہے۔ پھر ایک اور ان کی اسٹریٹجی آپ دیکھیں، جو امریکہ نے کہا، جو انہوں نے انیشیٹو لیا کہ جو ہی سیز فائر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کھلے گی، تو امریکہ نے سارے جہازوں کو انکریج کیا کہ وہ along the southern coast، یعنی جو عمان کی سائڈ لگتی ہے، اس کو ہگنگ دا کوسٹ سارے شپس گزاریں۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایک نیو نارمل بنا لے تاکہ اسٹیٹ آف ہارمز کل کو وہ بند ہو یا نہ ہو، اسٹیٹ آف ہارمز جو سدرن پارٹ ہے، جو حصہ بنتا ہے عمان کا، وہاں سے شپ گزارے۔ لیکن ایران نے یہ obligatory سمجھا کہ اگر یہ پارشل رستہ کھل گیا تو میری بارگیننگ لیوریج ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارا ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ویژولائز ہوتا ہے۔ اب آن ٹاپ آف دیٹ آخری بات اس پہ ایڈ کریں، جنازہ جو تقریباً مختلف آراء کے مطابق ملینز آف لوگ موجود تھے، ساری دنیا نے دیکھا، وہ مجتبیٰ خامنائی پر بہت پریشر ہوگا ایز اے لیڈر، اور IRGC پر بھی ہوگا جنہوں نے نیو فاؤنڈ جنگ جیتی ہے۔ تو اب لوگوں کا جو غصہ اور اینگر وہ کنورٹ ہوا ہے، اور ہمیں یہ کوشچن کے ساتھ بات رکھنی چاہیے ذہن میں کہ آیت اللہ خامنائی کا 37 سال سے جو سربراہی تھی، اس کی ایک اپنی لیجیٹمیسی تھی اور ان کا فتویٰ بھی تھا نیوکلیئر کے خلاف، لیکن مجتبیٰ خامنائی نے ارن کرنی ہے لیجیٹمیسی۔ ابھی تو والد کی سکسیشن میں بن گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے دنیا کے فیصلے دے، تو ان پر پریشر بہت زیادہ ہے لیجیٹمیسی کو کنورٹ کرنے کے لیے اس ساری جنگ کو فار دا ویلیو آف ایران۔
تو آئی تھنک یہ ڈائیورجنٹ انٹرسٹ چل رہے ہیں. اور آخری میں کر کے پھر آگے بند کرتا ہوں جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اب اپنی لیگیسی یہ چھوڑی تو مجھے اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھا جائے گا, اور ایران سمجھتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے اور ابھی اس کو اور زیادہ اسکلیٹ کر کے اپنی فیوریبل کیا جائے. رائٹ. خالد صاحب, اس کی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ہلکے ہیں, اس کی اصل وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیبل پہ ڈیل موجود تھی, دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ جگہوں پر ٹھیک ہے ایک اکڑ تھی, کچھ جگہوں پر بینڈ ڈاؤن بھی ہو رہے تھے, لیکن آل آف اے سڈن جب خامنائی کے فیونرل کا ہم نے دیکھا کہ سارے معاملات ہونے لگے تو امریکہ کی جانب سے تھریٹس کا سلسلہ تیز ہو گیا کہ ہم اس فیونرل کی تقریبات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. کویت کی ویسل پر ایران کا حملہ کرنا ایک طرف ہے, وہ بعد میں ہوا, لیکن تھریٹس اس سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے. کس حد تک آپ میری اس تھیوری سے یا لوگوں کی اس تھیوری سے اگری کرتے ہیں کہ امریکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ٹیبل پر آ کر بھی یہ جنگ ہار گیا ہے, امریکہ کچھ لے کر نہیں جا رہا, امریکہ صرف دے کے جا رہا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہم ایران کو نقصان پہنچا سکتے تھے, ہم نے تحمل سے کام لیا اور یہاں سے ہم ڈیل واپس کرنا چاہتے ہیں. ہے کہ امریکن جو پرسیپشن بنا ان جنرل اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خاص طور پر جو ایم او یو کے بعد ایون 40 دن جو جنگ ہوئی اور اس کے اندر ملٹری آبجیکٹیو امریکہ نے حاصل نہیں کیے, اس کے مطابق ایک پرسیپشن گلوبل بلڈ ہو گئی تھی کہ آلدو امریکہ بہت بڑی پاور ہے لیکن امریکہ ایران جیسے ملک کو بھی زیر نہیں کر سکا. پھر ایک اور شے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چین اور روس بھی ایک قسم کے فیسٹیول موڈ میں لگتے تھے کہ ایسا ملک جو چھوٹا سا 47 سالوں سے سینکشنز میں ہے, اس نے امریکہ کو اتنا زبردست افیکٹولی انگیج کیا ہوا اور اپنی ڈکٹیشن نہیں لے رہا, تو ایک امریکہ کے لیے وہ امبیرسمنٹ تھی. اب جب ایم او یو ہو جاتا ہے تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایڈ کریں وہ امبیرسمنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت ہوئی جب نتنیاہو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ڈیفیٹڈ کمپرومائزڈ قسم کا یہ ایم او یو ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں جو اگریمنٹ ہو گیا وہ کیسا ہوگا. پھر زائنسٹ لابی نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا, آئل پرائسز, اسٹاک ایکسچینجز جو ساری ویریشن آ رہی تھی, ساری دنیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بلیم کرتی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ احساس دلوایا گیا کہ آپ اتنی بڑی سپر پاور ہیں, 50,000 سولجر ابھی بھی آپ کے اس ایریا میں موجود ہیں, آپ نے اتنے پوزیشن آف ویکنس سے یہ معاہدہ کیوں کیا جس کے اندر پہلے پیراگراف میں 3 جگہ لبنان کا ذکر ہے. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ری وزٹ کیا کہ اچھا اگر ہم کمزوری کا سائن ہے تو ہم دوبارہ اسکلیشن لیڈر پہ جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور ایران نے بھی یہی سمجھا کہ یہ ہر 2 سال بعد یا 5 سال بعد اس طرح کی تباہی تقریباً 20,000 ٹارگیٹس جن کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ڈسٹرکشن نہیں لے سکتا. اور ایسا ان پاپولر اور ریلیٹیولی کمزور پریزیڈنٹ ایران کو آنے والے وقتوں میں نہ پہلے ملا 47 سال میں کوئی اور نہ آئندہ ملے گا کوئی. تو ایران چاہتا ہے کہ اس میں ویلیو ایڈ کر کے جو بیسٹ بارگین لی جا سکے. تو آئی تھنک دونوں طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا سیلف امپوزڈ کانفیڈنس بھی ہے اور دونوں ریٹ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے. سر, لیٹسٹ جو ایران کے فارن منسٹر کا بیان ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ نیگوشیشنز دوبارہ اسی وقت شروع ہوں گی جب ایران کا ملیٹریلی اپر ہینڈ تہران جو ہے سیکیور اس کو کر لے گا. اور کتنا اپر ہینڈ تہران مزید ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے, دیر از نو ڈائریکٹ اٹیک آن یو ایس. تو اس بیان سے ہم کیا یہی سمجھیں کہ خطے میں جتنے بھی دیگر ممالک ہیں, وہاں پہ جتنے بھی یو ایس انسٹالیشنز ہیں, ان کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے, دیٹس اپر ہینڈ تہران کا, یا پھر وٹ ایلس جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے ملیٹریلی تہران؟ فیصل دیکھیے, تہران نے بنیادی طور پر اپنی ریچ بھی دکھائی, اسرائیل تک پہنچ کے بڑے افیکٹو اس نے بومبنگ کی, اور خاص طور پر مئی 2025 کی نسبت 2026 میں جو ہوئی ہے جنگ, یہ کہیں زیادہ فار مور لیتھل بھی تھی, ڈسٹرکٹیو بھی تھی, ایکوریٹ بھی تھی. لاسٹ ٹائم انہوں نے بڑی سلیکٹیو کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, اور ریلیٹیولی انہوں نے ڈسیپشن پلان وہ اور تھا, لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک مینیفیسٹ کیا. پھر جو ریجنلائز جنگ کی, آیت اللہ خامنہئی نے بھی یہی کہا تھا, اس کی افیکٹونیس سب نے دیکھ لی. بنیادی طور پر اس وقت ڈیلما میں ہے مڈل ایسٹ بھی, جو ممالک ہیں جی سی سی, اور عرب ممالک بھی, اور ایران بھی ہے. دیکھیے, ایران بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ اتنی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرے ان ملکوں پر کہ یہ امریکہ کو نکالیں, لیکن میرا خیال ہے ایران اپنی اسٹریٹجی کا ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا ان ملکوں کو انسیکیور کریں گے عرب ممالک کو, اور ایران کی ڈومیننس جتنی زیادہ ہوگی, وہ عرب ممالک نہیں چاہیں گے کہ ایک ہمیں امریکہ کو بھیج دیں, اس کے بعد ہم ایک ڈومیننس ایران کی قبول کر لیں. لیکن ایک اور طرف بھی کوشچن ہے کہ اگر یہ ممالک چاہیں کہ ایران بہت کمزور ہو جائے, تو ان کو پتہ ہے یہ ویکیوم اسرائیل فل کرے گا اس ایریا میں آ کے. خاص طور پہ آپ نے مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر یو اے ای اور دوسرے ملکوں کے اندر جو ڈائیورجنس دیکھی ہے, خاص طور پر ان فیور آف اسرائیل, وہ بھی عرب ملکوں کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو آئی تھنک ریئیکشن ڈیلیما میں اس وقت مڈل ایسٹ کے ممالک بھی ہیں,
ईरान इसलिए है कि एस्केलेट करके गेन करे या अपने आप की जो बची खुची है वो भी तबाही करवा ले। प्रेसिडेंट ट्रंप रिएक्शन डिलेमा में ये है कि अगर मैं एस्केलेट करता हूँ, इलेक्शन आ जाएंगे और बड़ी मोस्टली अनपॉपुलर जंग है और खासतौर पे अमेरिकन इफेक्ट भी नहीं हो रहे, तो उसकी प्राइस शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद देनी पड़े। तो तीनों साइडों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस भी है, चैलेंजेस भी हैं और डिलेमास भी हैं। राइट। और आखिर में मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि ये कहानी कहाँ पर आकर रुकती है। यानी हम देख रहे हैं कि ईरान हार तो नहीं मानेगा, अगर वो हार मानेगा तो ज़ाहिरी सी बात है उसके लिए फ्यूचर में थ्रेट्स बढ़ जाएंगे। तो ईरान चाहेगा कि एक गारंटी रहे, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे टोल हासिल करने की रजामंदी ले लेना सब ममालिक से ही उसकी रजामंदी है, क्योंकि उसे उसकी गारंटी है, क्योंकि उसे फिर ये श्योरिटी मिल जाएगी कि आइंदा अगर ऐसा कोई अटैक हुआ तो सबको पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में क्या होना है। सो क्या ये कहानी अब टोल पर आकर रुकेगी? सादिया, देखिए, जिन दिनों ये शिपमेंट चल रही थी और आपको याद होगा ईरान ने $2 मिलियन पर शिप लेना शुरू कर दिए थे, उन दिनों में तकरीबन 50 बहरी जहाज गुजर रहे थे मुख्तलिफ कार्गो शिप्स और ऑयल के साथ। 50 को अगर आप रोजाना की बुनियाद पर मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन $100 मिलियन ईरान रोजाना कमाना शुरू हो गया था। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाए थ्योरेटिकली कि 120-25 जो नॉर्मल जंग से पहले थे, अगर 50 पे भी मैं कैलकुलेट करूं तो साल में तकरीबन $36 बिलियन का प्रॉफिट बनता है ईरान के लिए। ईरान को एक तो इकोनॉमिकल इंसेंटिव जरूर लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो अगर ये परमानेंट हो जाए। दूसरा, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बफर जोन के तौर पर यूज करना चाहता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। वो समझता है कि तमाम ट्रैफिक जितनी मेरी सर्विलेंस और मेरी मंजूरी से गुजरनी चाहिए। अभी भी जो शिपमेंट गुजर रही है, ईरान उसका डाटा लेता है, उसके क्रू की तादाद लेता है, नेशनलिटी मांगता है, वैल्यू ऑफ द कार्गो मांगता है। तो ये सारा करने के बाद अगर वो नॉर्मल कर भी लेता है, लेकिन एक और जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि तमाम दुनिया फिर इसके लिए तैयार हो जाए। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को मान जाती है कि टोल लग जाए, फिर बाबुल मंदब पर भी हो सकता है, फिर मलाका में भी हो सकता है, फिर और जगहों पर भी दुनिया हो सकता है। तो दुनिया लिटरली हॉस्टेज बन जाएगी और गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। Right. Then at the end of the day, my question is, ये कहानी कहाँ आके रुकती है? Where is it going to be more suitable for Iran? या फिर अमेरिका के लिए? हाँ, इसमें मेरा ये भी शामिल कर लें कि क्या ये कहानी रुकेगी? अमरीकी इंतखाबात पर रुक जाएगी? जी फैसल, पहले आपकी बात का जवाब दे। तो देखा, मेरा ख्याल ये है कि ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि इसको ड्रैग किया जाए इलेक्शन तक, क्योंकि ईरान समझता है कि अब मीटिंग और डिस्ट्रक्शन तो वो सारी करवा चुका है, उनके पास तो अब तबाह करवाने के लिए बिल्डिंगें ऑफर करने के लिए बची नहीं है। तो ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को वीक करके इनको इलेक्शन में शिकस्त हो। वहां पे वो नेतन्याहू का भी ये चाह रहा है कि वो तो वैसे ही महीना पहले इलेक्शन है, वो चाहता है कि दोनों ये जो अपने अपने लीडर्स हैं अपने अपने मुल्क में ना रहें, तो एक विक्ट्री का भी आएगा कि लोगों ने नापसंद किया, उनके अपने लोगों ने ईरान को विक्टोरियस अपने आप को साबित, और एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी ईरान की ये बढ़ जाएगी कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन कहाँ तक बढ़ेगी? देखिए, अमेरिका ने ब्रिज करना था ट्रस्ट डेफिसिट, अमेरिका ने कभी नहीं किया। अमेरिका ने, चले मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, JCPOA 2015 दिसंबर में जब हुआ था तो ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर रिच प्रोग्राम अपना मटेरियल दिया था। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था, जब दे दिया था वॉलंटरली तो सैंक्शंस उठनी थी, वो सैंक्शंस नहीं उठी। तो इसका मतलब है अमेरिका ने उस वक्त भी 2015 में भी सैंक्शंस भी नहीं उठी। इंटरम एग्रीमेंट और फाइनल एग्रीमेंट के दरमियान 25 महीने लगे थे, नवंबर 2013 से लेकर दिसंबर 2015 तक 25 महीने वो इंटरम हुआ, और सिर्फ 36 महीने बाद उसके अमल दरामद के प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर 2018 में उसको रिवोक कर दिया था। तो ये तो अमेरिका का अपना रिकॉर्ड है। तो ईरान समझता है कि ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका की तरफ से है, हमने कॉज नहीं किया। मेरा ख्याल ये था कि अगर अमेरिका ट्रस्ट बिल्ड करे किसी तरीके से। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट टेकन। खालिद साहब, थैंक यू सो मच। खालिद शुश्ता हमारे साथ आप मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।